صرف باورچی خانے تک محدود بہو۔ یہ کہانی زینب کی ہے، جو ایک پڑھی لکھی اور خوابوں سے بھری ہوئی لڑکی تھی، لیکن شادی کے بعد اس کی زندگی صرف باورچی خانے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ زینب ایک مستور گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والدین نے اسے تعلیم دلانے کے لیے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی لگا دی۔ زینب کے خواب بڑے تھے۔ وہ ایک استاد بننا چاہتی تھی اور اپنی صلاحیتوں سے دنیا میں کچھ کر دکھانا چاہتی تھی، لیکن اس کی زندگی اس وقت بدل گئی جب اس کی شادی ایک روایتی گھرانے میں ہوئی۔ شادی کے بعد زینب نے اپنے نئے گھر میں قدم رکھا، جہاں اسے امید تھی کہ وہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکے گی، لیکن جلد ہی اسے احساس ہوا کہ یہ گھر اس کی سوچ کے بالکل برعکس ہے۔ اس کی ساس نے پہلے دن ہی اس پر واضح کر دیا کہ اس گھر کی بہو صرف باورچی خانے کی ذمہ داری اٹھائے گی۔ زینب کو روز صبح سویرے اٹھنا پڑتا اور گھر کے تمام کام کرنے ہوتے۔ کھانا پکانا، صفائی کرنا اور ہر ایک کی خدمت کرنا اس کی زندگی کا معمول بن گیا۔ وہ دن رات محنت کرتی، لیکن اس کے باوجود اسے کبھی کسی نے سراہا نہیں۔ زینب نے کئی بار اپنے شوہر عدنان سے بات کی۔ اس نے کہا، عدنان، میں نے خواب دیکھے تھے کہ میں اپنی تعلیم کو استعمال کر کے کچھ بنوں گی، لیکن یہاں میری زندگی صرف باورچی خانے تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ عدنان نے جواب دیا، زینب، یہ ہمارا خاندانی رواج ہے۔ تمہیں اپنی ذمہ داریوں کو خوشی سے قبول کرنا ہوگا۔ زینب کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ جو ایک روشن مستقبل کا خواب دیکھتی تھی، اب وہ صرف سبزی کاٹتے اور برتن دھوتے گزار رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ رات کے وقت چپکے روتی، لیکن صبح ہوتے ہی اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کر کے دوبارہ کام میں لگ جاتی۔ ایک دن زینب کے والدین اس سے ملنے آئے۔ انہوں نے زینب کو تھکا ہوا اور افسردہ دیکھا۔ زینب کی ماں نے اس سے پوچھا، بیٹی، کیا تم خوش ہو؟ زینب نے مسکرا کر کہا، جی اماں، میں خوش ہوں، لیکن اس کی آنکھیں سچ بول رہی تھیں۔ وقت گزرتا گیا اور زینب کے خواب، اس کی خواہشیں اور اس کی امیدیں سب دھندلا گئیں۔ وہ ایک جیتی جاگتی انسان سے محض کام کرنے والی بن کر رہ گئی۔ یہ کہانی ان تمام عورتوں کی ہے جن کی قابلیت، خواب اور خواہشیں صرف گھریلو ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب جاتی ہیں۔ زینب کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عورت کو اس کے خوابوں اور خواہشات کو جینے کا حق دینا چاہیے، کیونکہ ایک عورت صرف گھر سنبھالنے کے لیے نہیں پیدا ہوتی، بلکہ وہ بھی اپنی پہچان بنانے کی مستحق ہے۔